اسرائیل کا پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گیریا تھا۔ ایک روز وہ جلدی میں گھر سے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اسے یاد دہانی کرواتی ہے کہ آج دیوار گیریا پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کچھ ریاستی امور کے کام ہیں جو کہ نپٹانا ضروری ہیں۔ تو اس کی بیٹی اسے کہتی ہے کہ ایسے کیا کام ہیں جو کہ دعا سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس وقت جو ڈیوڈ جواب دیتا ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ وہ ایسے کہ وہ جواب دیتا ہے کہ اگر دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے تو روزانہ ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں جا کر اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن عمل سے قاصر ہیں، جس کا نتیجہ آپ آج مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ جو اسرائیل جو کہ نومولود ریاست ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ یہ اس کے جو جواب تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہمیت کا جواب ہے۔ ہمیں سیکھنے کے لیے اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان سمیت دنیا کے ہر مسلم ممالک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریلیٹڈ ایک سٹوری چل رہی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ، خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ آج سے 23 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اس میں بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے افغانستان سے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ امریکہ کو دیا گیا، کوئی کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک دفعہ پاکستان کے اندر پیش آیا تھا جب ایک امریکی ایجنٹ نے پاکستان کے اندر 2 نوجوانوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں اسے پوری ریاست نے بحفاظت امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ تھی امریکہ کی طاقت۔ امریکہ کا ایک شہری آپ کچھ دن کے لیے جو ہے وہ سزا، جس کو آپ کچھ دن کے لیے بھی بند نہیں کر سکتے، اسے سزا دینا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا ایک یہودی اگر کہیں پہ پکڑا جاتا ہے تو اسرائیل پوری طاقت لگا دیتا ہے اس یہودی کو چھڑوانے کے لیے۔ ہم مسلمان واقعی عمل سے قاصر ہیں۔ ہم لوگ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جو وہ اس امریکہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں اس بچی کو رہائی دلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم صرف اور صرف بھیک مانگ سکتے ہیں، ہم امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم دنیا کے ہر مسلم ممالک یا ہر طاقتور ممالک سے ہم بھیک مانگتے ہیں، چائنا سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اگر ہمارے کچھ حالات بہتر ہوتے تو آج ہم انڈیا سے بھی بھیک مانگ رہے ہوتے۔ تو یہ حالات ہیں ہم مسلمانوں کے، ہم پاکستان کے مسلمانوں کے۔ ہم پاکستانی مسلمانوں نے پہلے اپنی ایک بیٹی اٹھا کے دی، آج اسی کو چھڑوانے کے لیے ہمیں ٹویٹر سمیت دنیا کے فیس بک چینلز اور دوسرے سوشل میڈیا چینلز پہ ہمیں ٹرینڈ چلانے پڑ رہے ہیں اس ایک بچی کو آزاد کروانے کے لیے۔ اگر کسی کو عمر قید کی سزا دی جائے تو 20 سالوں میں وہ سزا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آج اس بچی کو وہاں پر بند کیے ہوئے 23 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس کے سر پہ ایسی ضرب لگی ہے جس سے وہ سننے سے، جو وہ زیادہ زور سے بولو تو وہ سن سکتی ہے۔ آج 20 سال سے وہ ایک عورت، ایک بچی، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی وہ وہاں پر بند پڑی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک لڑکی نے، ایک عورت نے، ایک بچی نے مسلم جو ہے وہ حکمران کو خط لکھا تھا، اور اس نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فوج بھیجی اور اس نے سندھ کو تار و تار کر دیا، اور آج سندھ میں جو مسلمان اور اسلام کا نام روشن ہے وہ محمد بن قاسم کا دیا ہوا تحفہ ہی ہے۔ ہم تو یہاں پر سندھ میں رہنے والے لوگ، یا ہم جیسے جو لوگ تھے جو سندھ میں بس رہے تھے پہلے، وہ سارے کے سارے تو ہندو تھے۔ ایک ریاست، ایک شخص، ایک مسلمان نے آ کر یہاں پر جو ہے اس بچی کی ایک فریاد پر جو ہے وہ پورے کے پورے ملک کے اوپر قبضہ کیا، اور ملتان تک اس نے فتح کی۔ تو یہ تھے ہمارے پہلے حکمران۔ ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے اپنی تاریخ سے لڑنا نہیں سیکھا، ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ اپنا بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ہم نے کبھی اپنی تاریخ سے سیکھا ہی نہیں۔ کیسے خالد بن ولید نے رومنز اتنی بڑی امپائر تھی جس سے لڑنے سے پہلے 10 بار سوچتی تھی یہ دنیا، اور اس نے خالد بن ولید نے رومن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ کس طرح ایرانیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت کی سب سے مضبوط ریاستوں میں ایرانی ریاست، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اپنا رومنز امپائر تھا، اور کس طرح مسلمانوں نے، عرب کے مسلمانوں نے اٹھ کر اس پوری کی پوری امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ آج ہم مسلمان صرف اور صرف فتنہ فسادوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کو
اپنے جو ہے فرقہ واریت سے فرصت ملے تو ہم کسی بارے میں سوچیں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے. کیا ہم اسی طرح ڈالرز کے لیے اپنی بچیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنا غیاروں کو بیچتے رہیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس نہج کے مسلمان ہیں اور ہم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سامنا کر پائیں گے قیامت والے دن، کہ کس طرح ہم نے اپنی ایک بیٹی کو اٹھا کر ادھر دے دیا اور اس کو چھڑوانے کے لیے ہمیں بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. تو آج ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرح عمل کر کے دنیا میں دوبارہ اس عروج کو پا سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف ہمیں اس راہ سے بھٹکا رہے ہیں جو راہ ہمارے جو ہیں خلفاؤں نے، ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، اس راہ سے بھٹکا رہے ہیں. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا سکیں جن لوگوں تک ہم مل نہیں سکتے ہیں. ہماری آواز تو کم از کم